ایک روٹی کی برکت۔ جب حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یعنی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک عابد شخص اپنی جھوپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھوپڑی میں رہا۔ اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھوپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھوپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ اللہ اکبر۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا، افسوس ہوا، غم ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کہاں 70 سال تک میں نے اللہ کی عبادت کی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے ملاقات کی، اب یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا، یعنی وہاں سے چلا آیا۔ وہ اپنے اس گناہ پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے، یعنی غریب رہتے تھے، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اتنے غریب تھے بیچارے، 12 لوگ تھے وہاں پر۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اس مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹی بانٹ چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے، وہی 70 سال عبادت کی اس نے، جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا۔ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا، جب تولی گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئی، یعنی 70 سال کی عبادت کم پڑ گئی اور وہ 7 دن کے گناہ زیادہ ہو گئے۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا، جب ان 7 راتوں کے گناہوں کو روٹی کو تولا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی، تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ 70 سال کی عبادت اور 7 دن کے گناہ کو جب تولا گیا تو 70 سال کی عبادت بیکار ہو گئی، وہ 7 دن کے گناہ زیادہ بھاری ہو گئے۔ مگر اس نے ایک روٹی جب دے دی تو جب 7 دن کے گناہوں کو اور اس روٹی کو تولا گیا تو روٹی زیادہ بھاری ہو گئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب اس سے پتہ کیا چلا؟ اب ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کر لیں اور روٹی تقسیم کر دیں، بخشش تو ہو جائے گی۔ یعنی اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں اور اگر گناہ ہو جائے بھولے میں یا انجانے میں یا شیطان کے بہکاوے میں تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بتاؤ ایک روٹی کی کیا قیمت ہے؟ 5 روپے کی آج کے دور میں ملتی ہے، ہم ایسے ہی فقیر کو 10-20 روپے تو ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم عبادت بھی کرتے رہیں اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کریں۔ 1-2 روپے 10-20 روپے روٹی کھلانا، کسی کو کھانا کھلانا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم چلو زندگی بھر گناہ کرتے رہیں اور روٹی بڑھاپے میں جا کے لگ کر چلا دیں گے، غریبوں کے لیے بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں۔ یعنی اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہ کون سی نیکی پسند آ جائے، تو ہمیں گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے، نیکی زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ سرفراز